Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे बच्चों, हम जो इस वक्त हमारा जो मौजू है वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, और चाइल्डहुड डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है इस पीरियड के दौरान, तो उसके बारे में इस वक्त हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों, इंसान को समाज में रहना पड़ता है और वो अकेला नहीं रह सकता है, बल्कि उसकी बेहद ज़रूरतें हैं, जिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको अपने समाज के दूसरे शोबे के या दूसरे तबके के या दूसरे अफराद के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हवाले से ये जो सोशल डेवलपमेंट है चाइल्डहुड में, ये कैसे होती है, इसमें बच्चा कैसे सोशली डेवलप होता है, वो कैसे समाज में रहना सीखता है कि हम दूसरों के साथ कैसे महज़बाना तरीके से हम ज़िंदगी बसर कर सकें। तो वाकई तौर जो एक सोशली डेवलप्ड एक आदमी जो होता है, सोशलाइज्ड जो पर्सन होता है, वो ज़िंदगी में कामयाब रहता है। तो इस हवाले से कि बच्चा जब पैदा होता है, इसके बाद से उसको फिर अपने वालिदैन से और अपने जो कुंबे के अफराद से और फिर हमसायों से उसको वास्ता पड़ता है। तो कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो सोशल डेवलपमेंट होती है। तो इससे पहले हमने इन्फेंसी पीरियड का पढ़ा और आज हम चाइल्डहुड पीरियड का हम पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड लर्न्स हाउ टू बिहेव, how to talk, and how to interact with the family members and neighborhood. तो इस मदद के दौरान बच्चा जो होता है वो सीखता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, मामला करना है, कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, और अपने हम उम्र लड़कों के साथ कैसे बात करनी है, और दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, इंटरेक्ट करना है, या हमसायों के साथ कैसे पेश आना है। फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप्स इन चिल्ड्रन। तो इस दौर में बच्चे के अंदर एक खुद इख्तियारी का जज्बा पैदा होता है कि मैं खुद से कोई काम कर लूँ। दे ट्राई टू एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट दियर एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंटली। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को उसमें खोजना शुरू कर देता है, तलाश शुरू कर देता है। कि मैं कैसे आज़ादी के साथ अपने माहौल में कैसे रहूं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और सोशलाइजेशन की अमल यानी दूसरों के साथ इज्तिमायत के साथ रहना, कैसे दूसरों के साथ
زندگی بسر کی جائے. تو یہ سوشلائزیشن کا عمل جو ہے یہ اس پیریڈ میں یہ وجود میں آتا ہے. دا چائلڈ بیکمز ویل ایڈجسٹڈ, کوآپریٹو اینڈ اسٹیبل. بچہ جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے پھر دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے, وہ کوآپریٹو بن جاتا ہے, دوسروں کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے, میل جول کرتا ہے, اور وہ مضبوط بنتا ہے, مستحکم بنتا ہے. دا چائلڈ سلیکٹس ہز پلے میٹس اینڈ ڈیولپس کیجول فرینڈشپس ود دیم. بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایسے بچوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے جو اس کو کھیل کھیل میں جو اس کو سکھائیں, اور وہ کیجول فرینڈشپ قائم کرتا ہے. عارضی طور پر اپنے دوستوں کو چن لیتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیلے. ہی لرنز کوآپریشن, کمپٹیشن, سمپیتھی, ٹیزنگ, کوئرلنگ ایٹسٹرا ان دا کمپنی آف ہز پلے میٹس. جو اس کے ساتھ جو پلے میٹس ہوتے ہیں, جو اس کے ساتھ کھیلنے والے جو ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ کھیل کر وہ کوآپریشن بھی سیکھتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ٹیم بن جاتی ہے. تو ٹیم میں پھر ٹیم اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے, یا مقابلہ کرنا وہ سیکھتا ہے, کمپٹیشن میں وہ حصہ لیتا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے ٹیم کے آدمی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے سمپیتھی کی جاتی ہے, دوسروں کے ساتھ سمپیتھی کرنا, ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا, یا ٹیزنگ بھی, یا جھگڑے بھی, یہ ساری چیزیں یہ ان سے سیکھتا ہے. تو جیسے اس کی کمپنی اس کو صحیح مل جائے, اس کے جو دوست احباب جیسے ان کی کمپنی ہوگی ویسے ہی اس بچے کے کردار پر اثر پڑے گا. یعنی جو صفات ان کے اندر ہوں گی تو وہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے تو فرماتے ہیں نا کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے, کہ جس قسم کے لوگوں سے اس کا میل جول ہوتا ہے تو ویسے ہی اثرات اس بچے پر پڑتے ہیں. اگر وہ بچے جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اگر وہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو ان کا بھی اثر پڑے گا, اگر ان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کا بھی اثر پڑے گا. ہی از انٹرسٹڈ ان پیئر گروپس انٹریکشنز اینڈ اے سینس آف بلانگنگنیس از ڈیولپڈ. اور اس کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو اس کے پیئر گروپس ہوتے ہیں, جو بڑے لڑکے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, اور اس سے وہ ان کے ساتھ ایک تعلق اس کو ڈیولپ ہوتا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ موسٹلی ٹیکس پلیس ان دا پلے گراؤنڈ. اور سوشل ڈیولپمنٹ جو بچے کی ہوتی ہے تو وہ اکثر اس کی پلے گراؤنڈ میں اس کی ہو جاتی ہے, کہ سوشلی وہ کیسے کوآپریشن بھی سیکھتا ہے, کمپٹیشن بھی سیکھتا ہے, سمپیتھی بھی سیکھتا ہے. دا ایج آف 10 to 20 از ریفرڈ ایز گینگ ایج. یہ جو ایج ہے 10 سے 12 سال تک کی ہے, یہ گینگ ایج مانی جاتی ہے. اس میں بچے جو ہیں اپنے اپنے گروپس بناتے ہیں, اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے گروپس بناتے ہیں. پہلے تو ارلی چائلڈہڈ میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن بعد میں ان کی الگ الگ ٹولیاں بنتی ہیں, بعد میں لڑکے الگ کھیلتے ہیں اور لڑکیاں الگ کھیلتی ہیں. تو ہم نٹشل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار دا ڈیولپمنٹ آف ہیلدی اینڈ آل راؤنڈ پرسنالٹی آف دا چائلڈ, it is the duty of parents and teachers to watch the developmental processes of children.
کہ نٹشل میں ہم یہ کہیں گے کہ بچے کی جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہے پرسنالٹی کی، وہ سوشلی اچھا بن جاوے، تو یہ اس میں تو والدین کا اور استادوں کا ایک اہم کردار ہے کہ ان کو بچے کے ہر چیز پر ان کو نظر رکھنی ہے، ان کو واچ کرنا ہے، اس کی ڈیولپمنٹل پروسیسز جو ہیں ان کو مانیٹر کرنا ہے، ان کو نظر رکھنا ہے، اور بچے کو ان چیزوں میں مدد کرنی ہے جن چیزوں میں اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، کہ اس کو سوشل ڈیولپمنٹ میں جو مشکلات آتی ہیں، تو ان چیزوں کو ان کو بدستور نظر رکھنی ہے، چونکہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی بچپن میں ماں باپ کی باتوں کو مانتا ہے اور استادوں کی باتوں کو مانتا ہے، تو جیسے وہ اس کا رخ کریں گے تو ویسے ہی پھر وہ آگے زندگی میں وہ کامیاب انسان بن جائے گا۔ تو یہ جو چائلڈہڈ پیریڈ ہوتا ہے یہ بچے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور اس میں والدین کا اور استادوں کا اہم کردار ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔